یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ کب اس الیکشن کا کروانا ہے. اور کیا حسن اتفاق ہے کہ یہ فیصلہ آتا ہے اس کے چند گھنٹے کے بعد، جب اسی خواہش کا اظہار جو ہے وہ حکومتی اتحاد پارلیمان کے اندر کرتا ہے. مطلب وہاں سے خواہش کا اظہار کیا گیا، اور جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑا ایک حسن اتفاق ہے. ضرور بہت پہلے اس کے اوپر سوچ بچار کی ہوگی الیکشن کمیشن نے، لیکن حسن اتفاق دیکھیں کہ چند گھنٹے کے بعد اس مطالبے کے فیصلہ آ گیا کہ 8 اکتوبر کو ہم نے فیصلہ کرانا ہے، الیکشن کرانا ہے صوبائی اسمبلیوں کا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ہے. تو ابھی چیئرمین عمران خان صاحب نے مشاورتی اجلاس بلایا تھا، اور اس مشاورتی اجلاس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ فیصلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. سپریم کورٹ کے اندر ہماری کل انشاءاللہ تعالی کل ہی پٹیشن دائر کر دی جائے گی. علی ظفر صاحب اس پٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس پٹیشن کے اندر یہ استدعا کی جائے گی کہ یہ جو فیصلہ جو غیر آئینی بھی ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بھی منافی ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے الیکشن کی جو پہلے تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے، صدر پاکستان نے اعلان کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہی 30 اپریل کو پنجاب کا الیکشن کروایا جائے. خیبر پختونخوا کے گورنر نے تو لگتا ہے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان کے پہلے شخص بنے جن کے اوپر آرٹیکل 6 کا ایک کامیاب مقدمہ بنایا جائے اور اس میں سزا دی جائے. اور انہوں نے واضح طور پہ آئین کی احکامات ماننے سے انکار کر دیا، سپریم کورٹ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا. تو آج سے 2 دن پہلے ہم سپریم کورٹ کے اندر ایک توہین عدالت کا مقدمہ گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف پہلے ہی دائر کر چکے ہیں. تو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو بھی سنے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا جو جلسہ ہو رہا ہے، جس کی منظوری جو ہے لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے اور جس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی ہیں، 25 کی رات کو اور 26 کی صبح سحری تک وہ انشاءاللہ تعالی جلسہ چلے گا مینار پاکستان میں. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اس تاریخی موڑ کے اوپر وہ جو جلسہ ہونا ہے وہ بھی انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا، اور بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے شہری، خاص طور پہ لاہوری جو ہیں، انہوں نے وہاں پہ پہنچنا ہے. اور اس جلسے کے اندر باقی تمام باتیں جو کی جائیں گی وہ تو ضرور کی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آئین کی دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کیا جائے گا. اور تحریک انصاف باقی پاکستان کی طرح مکمل طور پہ اپنے آئین کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ جج صاحبان جو انہوں نے فیصلہ آئین قانون کے مطابق کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اس بات کا یقین ہوگا کہ پاکستانی قوم کی بہت بڑی تعداد جو ہے، بہت بھاری اکثریت جو ہے، وہ آئین کے دفاع کے لیے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ اس جلسے کے بارے میں بات کی گئی اور چیئرمین صاحب نے ہدایات دی کہ بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کو اور مزید تیز کیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا، چیئرمین صاحب نے ہدایات دی ہیں، ہمارے سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ پیر کے دن جو جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمان کا، اس جوائنٹ سیشن کے اندر بھی شرکت کی جائے گی، اور بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کا موقف رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ جو کیا جا رہا ہے اس وقت، جو پوری کوشش کی جا رہی ہے آئین کے سے انحراف کرنے کی، اس کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی جائے گی. تو پارلیمان کا جو فورم ہے، وہ پارلیمان کا فورم بھی ہم نے بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں. مجھے چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ تمام تحریک انصاف کے جو خواہش مند ہیں، جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں، جو امید رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ان کو ٹکٹ ملے گا، اور سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ بلے کا نشان انشاءاللہ تعالی اس صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے اندر کامیابی کی ضمانت بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی کے مدد سے. تمام
لوگوں کو یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے حلقوں کے اندر کام جاری رکھنا ہے۔ ہمیں مکمل طور پہ یقین ہے، اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ آئین سے انحراف نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلد فیصلہ آئے گا کہ جو اعلان کر دیا گیا ہے جس تاریخ کا، اسی تاریخ کو یہ الیکشن کروایا جائے گا۔ اس لیے کسی صورت میں آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی ہے۔ تو یہ فیصلے تھے۔ اب میں فواد چودھری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سے جڑے ہوئے دوسرے معاملات، خاص طور پہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اور عمران خان صاحب کے اور جو ہماری کیمپین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مزید اب بتائیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، تھوڑا یہ ہے کہ کمرہ چھوٹا ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ فون آتا ہے تو یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں تک آواز جو ہے وہ آتی ہے۔ اچھا جی، جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں تو اسد عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، اور سب سے بڑا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کا جو کل کا قدم ہے 23 مارچ کو، جو آج یوم پاکستان کے دن جو ہمیں تحفہ دیا گیا آئین کو توڑ کے، آئین کو پامال کر کے، ہم اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس سلسلے میں جو پٹیشن ہے وہ فائل کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو بارز ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے، آپس میں بھی ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور اس سمے تقریباً 96 بار ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، اور وکلا کی جو بھی تحریک چلے گی، تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لیے ویسے تو ہے نا ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک طرف جہاں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے، دوسری طرف ایک امید کی بھی کرن جاگی ہے۔ اندھیرا اتنا ہے کہ اس کے بعد سورج نکلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ سورج نکلے گا، پاکستان کے عوام مقتدر اعلیٰ ہوں گے۔ جس طریقے سے یہ معاملہ چلائے گئے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا، اتنے لائق ماشاءاللہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے باہر نکل کے کہا اندر 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں وہ 4-3 سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ بھئی وہ 2 روحیں تھی جو آپ نے ڈال دی تھی، وہ کہاں سے آ گئے تھے؟ اس کے بعد کوئی ریویو فائل نہیں کیا، سپریم کورٹ میں کوئی نظر ثانی نہیں کی۔ کل جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل فول قرارداد آئے گی کہ یہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں، تو ہم اپنا سوچ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی کوئی لے کے آئیں گے، وہ پتہ چلا ہم تو ایجنڈے میں ہی نہیں ہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے، اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے لیے کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ آپ دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ کو چند واقعات جو ہیں وہ یاد کرانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل حملہ ہوا ہے، اور وہ کرنے والے کون تھے؟ یہی جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسے جج کو فون کال ٹیپ ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ میرے خلاف جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو 5 سال سزا کم ہے 7 سال ہونی چاہیے، اور وہ بھی کرانے والے یہی تھے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی بار اسمبلی بحال ہوئی کسی وزیر اعظم کی ڈسمس ہو کے، اور وہ نواز شریف کی اسمبلی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار ضمانت قبل اس گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیئر ہوئے، اور وہ حمزہ شہباز کو ملی تھی اتوار کے دن جب نیاب نے چھاپا مارا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار ہوئی ہے جو قاسم سوری کی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے۔ یہ حکومت آج جن ججز پہ تنقید کر رہی ہے، میں یاد کرانا آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ 5 رکنی بینچ جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنا، اس میں اس جن ججز کے نام لے رہے ہیں وہ 3 ججز اس بینچ کا حصہ تھے۔ آج انہیں چیف جسٹس سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے، آج انہیں سپریم کورٹ کے باقی سینئر ججز سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے، اور اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ 8 دن آگے ہو گیا، اور آج یہ ہمارا جو وزیر قانون ہے، جو میرا خیال ہے اس نے تو جتنا یہ ان کو جو میرا خیال ہے جو ہمارا اعظم تارڑ صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹ ہی رکھ لینا چاہیے، شیطان کے وکیل ہو گئے ہیں یہ تو،
اچھا خاصا آدمی تھا حکومت جوائن کرنے سے پہلے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اور دیکھیے ایشو یہ ہے آپ کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کیس فائل کرنا ہے، آپ کو اس کیس کے اوپر آبجیکشن ہے، آپ نظر ثانی لے کے آتے ہیں. نہ انہوں نے کوئی نظر ثانی کی، نہ کچھ کیا. اور آج پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر 5 ممبر جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا کیس ہونا چاہیے. اور اس کو ہم انشاءاللہ یہ بھی وہی 5-6 لوگ ہیں جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، لیکن یہ 5-6 آپ ہمیں سویلین مل گئے ہیں، ان پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جنہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. پہلی بار کسی گورنمنٹ نے، آگے جہاز چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی بار یہ ہوا کہ سویلین گورنمنٹ نے اس طرح کا غیر آئینی اور آئین کو یوزرو کرنے کا اقدام کیا ہو. تو کل ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. جلسہ ہمارا انشاءاللہ ہفتے کی رات کو، جو اب اس اقدام کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ، وہ شروع ہوگا تراویح کے بعد اور سحری تک جو ہے وہ جلسہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا. اس کے ساتھ عمران خان نے کل جو گفتگو کی اور آپ کے سامنے رکھی، جس میں انہوں نے اپنی جان کو جو درپیش خدشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. اور عمران خان اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوگی، قاتلانہ حملہ ہوگا اور اس کا الزام ایک مذہبی جو شدت پسند ہے اس کے اوپر لگا دیا جائے گا. عمران خان نے اپنے جلسوں میں یہ بات پریڈکٹ کی تھی اور وہی ہوا. اب پھر عمران خان ایک جو ہے وہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی جو سازش ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں. آج مجھے پتا چلا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے JIT کانسٹیٹیوٹ کی ہے عمران خان کے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر پنجاب حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے اور ایک سیریس اس کے اندر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم اپنے خدشات جو ہیں وہ اس JIT کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بنے گی اور جو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے اس کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پوری قوم انتخابات کے لیے تیار ہے. 30 اپریل کو پنجاب کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور اس لیے ہونے ہیں کہ آئین میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بھرپور عوامی اور جو سول سوسائٹی کی مہم ہے اس کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے آئین کی حفاظت 2 قوتوں نے کرنی ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور اس کے ساتھ پاکستان کے عوام نے. آج پوری قوم پاکستان کی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. میں سپریم کورٹ کے ججز سے اپیل کرتا ہوں، آئین بچانا آپ کا فرض ہے. اسی مقصد کے لیے آپ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، کوئی اور آپ کا کام نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں. آپ کے اوپر بہت دباؤ ہے، آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر ایک پوری مہم چلائی گئی ہے. اس وقت ہمیں پتا ہے جس طریقے سے ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج آج تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے اور وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے پاکستان کے عوام سے مل کے. اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں کروڑوں لوگ آج پاکستان کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے پیچھے کھڑے. پورے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ بھی کچھ لچک دکھانے کو تیار ہیں. دوسری طرف جو مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے اب کیا آپ کا سٹانس ہے؟ اور آپ نے عمران خان کی سیکیورٹی کی بات کی، زمان پر کی باہر جو ہے اس وقت جو حالات ہیں کہ کارکنی سیکیورٹی کا انجام دے رہے ہیں، وہ بھی ڈنڈے وغیرہ پکڑ کے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے سیکیورٹی کی کہ کوئی تیسرا فریق اس میں سے فائدہ اٹھا لے. اس حوالے سے بھی کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن اسد عمر صاحب نے اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب مذاکرات کی بات ہو ہم تو تیار ہیں. اس کے بعد سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم APC کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی بالکل ضرور کیجیے، اور الیکشن کے اوپر گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. ہم اب بھی تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے، یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اور اگر آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو مجھے آپ بتائیے جمہوریت آئین پھر تو سارا ختم ہو گیا. جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہمارے کارکنان ہی بنیادی سیکیورٹی دے رہے ہیں، لیکن جو پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے SOP طے کیے تھے
उसके मुताबिक कुछ उसमें पेशरफ्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेगी और उस तरफ चलेगी। लेकिन इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो कल एक जो हमारा कि जो जमान पाक के ऊपर हमला किया था उसका हमने पर्चा जो है वो दे दिया। वो कल सुबह सेशन कोर्ट में उसकी हमें उम्मीद है कि वहां से मिलेगा। और जिले शाह के ऊपर जो पर्चा है वो भी हम दे रहे हैं, उसके ऊपर भी चलेंगे। अभी ये बताइएगा बनाई गई है और कमीशन तश्कील किया गया है, क्या इमरान खान खुद इस JIT के सामने पेश होंगे अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं कि आपके पास, या JIT को जमान पर करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए? दूसरा, IG इस्लामाबाद को तमगा शुजात दिया गया और सदर साहब ने उनको तमगा लगाया, जबकि इसके ऊपर तो इमरान खान साहब के बहुत तहफुजात हैं, उनको थ्रेट था उनसे। सर, इस्लामाबाद के IG साहब को पता नहीं किन खिदमात के ऊपर तमगा दिया गया है। जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है वो मैं आपको बता सकता हूं कि बेगुनाह कारकुनों के घर पे छापे, जाके इमलाक का नुकसान, बच्चों के ऊपर तशद्दुद, किसी के वालिद को उठा के ले जाते हैं, किसी के घर के मुलाजमीन को उठाकर ले जाते हैं। इस वक्त सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है वो गिरफ्तार करके उन्होंने हवालात में बंद किए हुए हैं। अगर इसको शुजात कहते हैं तो चलें, फिर शुजात का बनता होगा तमगा। हमारी जहन के अंदर शुजात जो है वो मुख्तलिफ चीज होती है। जहां तक आप बात कर रहे थे खान साहब की, देखें जो इंफॉर्मेशन है अगर वो वाकई में, पहली शर्त तो जाहिर है ये होगी उसूली तौर पे, जिस तरह फवाद ने कहा, ये खुशाइंद बात है कि जिम्मेदारी बनती सूबाई हुकूमत की। ये कोई तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जिम्मेदारी तो नहीं है सिक्योरिटी फराहम करना। तो अगर वो इस जिम्मेदारी को अब पहली दफा इसका एहसास उनको हो रहा है और उसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पूरी हम उनको मदद फराहम करेंगे। लेकिन ये जाहिर है उसके अंदर जरूरी होगा कि वो जो कमेटी बने, वो कमेटी बने ऐसे लोगों की जिसके ऊपर लोगों को यकीन हो कि वाकई में ये हकीकी तौर पे तहकीकात के लिए बनाई गई है और ये उल्टे इल्जाम लगाने के लिए नहीं बनाई गई है। जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, आपको मैं बताऊं, एक बंदे का जबरदस्ती पहले वीडियो बना दिया कि ये सारा कुछ जो है ना पुलिस के ऊपर तशद्दुद असद उमर के कहने पे हुआ था, मैं माफी मांगता हूं। वो पकड़ लिया, पता चला कि जी वो शानी शाह उनका जो डिप्टी मेयर है मुस्लिम लीग नून का, उसका बड़ा करीबी बंदा था। अब कम से कम एक बंदे का मैं आपको बता सकता हूं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, थाने के अंदर तशद्दुद किया जा रहा है कि तुम बयान लिखवाओ कि असद उमर ने तुम्हें कहा था पुलिस पे हमला करने के लिए। तो ऐसी वाली कमीशन नहीं एक्सेप्टेबल है। अच्छा सर, मैं एक चीज ऐड कर दूं, 753 के करीब इस वक्त तक हमारे जो वर्कर्स हैं वो जेलों में हैं और क्रैकडाउन जो है वो अभी भी जारी है। ये जो हाई कोर्ट का फैसला था उसकी वायलेशन है, उसकी कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट है। और देखें, जुल्म की बात यह है, मेरे जेलम में दर्जनों कारकुन जो हैं वो जेल में भेज दिए गए और वो वापस आए हैं और उसी जज्बे से वापस आए हैं। लेकिन देखें, वो दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूरी करते हैं तो रात को घर में जो है वो खाना बनता है। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, रमजान का महीना है, ये जो पुलिस के IGs हैं कुछ शर्म हया कर लें। लोगों के ऊपर सिर्फ अपनी सियासत की सियासी आकाओं को खुश करने के लिए आप बद्दुआएं ले रहे हैं लोगों की। आप दिहाड़ीदार लोगों को उठा उठा के जेलों में फेंक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। ये आप बद्दुआएं ना लें। आज देखिए 6 लोग अब तक जो है वो आटे की लाइन में लग के अपनी जो है वो जान उनकी जो दे चुके हैं। ये मुल्क की इकोनॉमी के हालात हैं और इसके ऊपर आप ये कर रहे हैं कि दिहाड़ीदार गरीब तरीन लोगों को उठा उठा के आप जेलों में डाल रहे हैं। तो इस बेशर्मी से मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला की जो मजलूम की आह है वो अल्लाह ताला के पास बड़ी जल्दी पहुंचती है। और मैं ये CCPO को और IG को बताना चाहता हूं, ये मोहसिन नकवी ने तो अगले 40-50 दिन से ज्यादा नहीं रहना, क्योंकि 91 दिन में तो वो इलीगल हो जाएगा, आर्टिकल 6 लगेगा इसके ऊपर। और ये पाकिस्तान में 40-50 दिन के बाद जो है इन्होंने बाकी लोगों ने बैग उठाना है, लंदन चला जाना है। ये आप मजलूमों की आह ना लें, गरीब तरीन लोगों को आप उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं, आपका हिसाब होगा। एक एक कर तो कभी यहाँ पर एक मिनट मियां साहब वासब, आपने 30 अप्रैल की बात की। 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये जो कैबिनेट है, ये जो निगरान वजीरे आले हैं, इनका क्या लीगल स्टेटस होगा, नंबर 1। और नंबर 2, इसके बाद गवर्नमेंट अगर ये आगे लेके जाते हैं तो 90 दिन के बाद गवर्नमेंट कैसे चलेगी? और दूसरा, आपके दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, उनको भी तमगा मिल गया, शायद बाजवा साहब से उन्होंने गपशप किया। देखिए 30 अप्रैल के बाद तो
کوئی آئینی حیثیت ان کی بچے گی نہیں. تو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پہلے والا سوال جو ہے اس کا تو بڑا واضح جواب ہے کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کی ان سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کی, اور ایک بہت بڑا آئینی بحران کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو حکومت چلانے کا کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں آئین کے اندر اگر یہ 30 اپریل سے آگے جاتے ہیں. جاوید چودھری صاحب کا میں اپنے چودھری صاحب سے کہوں گا یہ کوئی اچھا سا جواب نہیں, چودھری صاحب جو ہے جی ان کا مبارک ہو. دوسری میں صرف امپورٹنٹ بات کیا کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں حکومت کیسے چلتی ہے. حکومت چلتی ہے پیسوں سے. جب 30 اپریل کے بعد وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی کہیں پہ سائن کرنے کی, لہٰذا آپ کی ساری حکومت جو کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ بلاک ہو جائے گی, کیونکہ آپ سائن نہیں کر سکیں گے. 1 روپیہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں آپ کل اس کے لائبل ہوں گے, آپ کو سزا ہوگی اس کی. لہٰذا یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا. ہمیں امید ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سے پہلے اس معاملے کو دیکھ لے گی, لیکن اگر 30 اپریل سے خدا آگے جانے کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے آرٹیکل 6 کو ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ 90 دن کے لیے آئے اور 11 سال رہ گئے. 11 سال رہے. تو آپ قانونی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی اپوزٹ جو سامنے لوگ ہیں وہ قانون تو دیکھ نہیں رہے. اچھا, محسن نقوی وہ وردی نہیں پہنتے جو ضیاء الحق پہنتے تھے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں تاریخ میں بہت ساری غلط کام ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. مجھے یقین ہے کہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو غیر آئینی کام اقدام ہونے دے گی. یہ وہ عدلیہ نہیں ہے, اور 2023 کو پاکستان نہیں ہے, اور نہ پاکستان کے عوام نے قبول کرنا ہے. آخر میں صرف اتنا سا ایک کہہ کے جاؤں گا جی. اچھا, ایک کوشچن لے لیں گے, لیکن میں صرف آخر میں اپنی طرف سے جو آخری بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے. اس وقت غریب کو چھوڑیں, جو سفید پوش ہے اس کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. لوگوں کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے صرف آٹے کی بوری کے پیچھے جاتے ہوئے. ہزاروں کاروبار بند ہو گئے ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ملک کو آپ اس حالات میں لے کے آ گئے, اور آپ صبح سے رات تک کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کے اوپر میں نے کیسے پرچے کاٹنے ہیں, میں نے تحریک انصاف کے لیڈران کے اوپر کیسے ایف آئی آریں کاٹنی ہیں, میں نے تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھا کے جیلوں میں کیسے ڈالنا ہے. آپ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے, آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں. سپریم کورٹ کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا, اس پہ عمل درآمد کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. آئین اور ریاست دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ نہ آئین بچا رہی ہے نہ ریاست بچا رہی ہے, بلکہ وہ اپنی سیاست بچا رہی ہے. وہ بھی نہیں بچ رہی. دیکھیں ان سے نہ آئین بچ رہا ہے, نہ ریاست بچ رہی ہے, نہ ان کی سیاست بچ رہی ہے. ہمیں تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, اگر عمران پاک کے اوپر دوبارہ سے پنجاب پولیس جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہے, جس کے خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کر چکے ہیں کہ وہ دوبارہ پلان کرا رہے ہیں کہ چڑھ دوڑے عمران پاک کے اوپر, تو پھر تحریک انصاف کا کیا نیا مطلب؟ دیکھیں رمضان شروع ہو گیا, امید تو ہے شیطان قید ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی, لیکن اگر کسی شیطان نے کریں گے تو پھر دیکھ لیں گے. اچھا فوادی صاحب, الیکشن کمیشن نے خط میں لکھا ہے کہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے, 5 ماہ لگیں گے کہ اس دہشت گردی پر قابو پایا جا سکے. انہیں سیاستدانوں پر بہت زیادہ خدشہ ہے کہ ان کو اٹیک ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو 5 ماہ دینے چاہیے. یہ اسد بھائی اس کا جواب. میں آپ کے سوال کا, جو باقی گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو شاید نہ پتا ہو کہ نوجوان جب یہ سوال پوچھ رہا تھا نا, تو کمرے میں بیٹھے ہوئے جو صحافی ہیں انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا تھا. میرے خیال میں بہترین